اچھا جی، یہ ایکچولی واز انسپائرڈ بائی کنورسیشن آن غالب بھائی's چینل، اور انہوں نے بڑا اچھی طریقے سے اس کو جواب دیا تھا. لیکن ایک آئے تھے شخص، انہوں نے کہا تھا کہ محمد جو ہے، محمد کا نام جو ہے وہ ہیبرو بائبل میں آیا ہے، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ وہی تھے جو کلیم کرتے تھے کہ وہ خدا کے رسول تھے. اور غالب بھائی کا جواب بڑا اچھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہیبرو بائبل میں ہم نہیں مانتے، اور کسی بھی یہ الہامی کتابوں میں نہیں مانتے، تو اس لیے یہ کوئی ثبوت نہیں ہوا کہ رسول اللہ سچے نبی ہے. میں آپ کو اسی بات پہ تھوڑا سا بتانا چاہوں گی. میں نے تھوڑی سی اس پہ تحقیق کی کہ ہیبرو بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے، ایسے لوگ کیوں کہہ رہے ہیں، کہاں سے یہ قصہ شروع ہوا ہے، اور یہ ہمیں کیا بتاتا ہے ہمارے جو کنفرمیشن بائس کے بارے میں، کہ لوگ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں جو بالکل باقی لوگوں کو بے وقوف لگتی ہیں. تو یہ کلیم جو ہے کہ محمد کا نام ہیبرو بائبل میں آیا ہے سانگ آف سولومن میں 5:16، اور یہ بتایا گیا ہے کہ محمد کا نام محمد لیا گیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ایک رسول آئے گا فیوچر میں. اچھا جی، یہ ذاکر نائک نے اور ادر پیپل لائک ہم اپولوجسٹ نے یہ کلیم کیا ہوا ہے، اور اس لیے ہمیں بار بار یہ سننے میں آتا ہے. تو سانگ آف سولومن کیا ہے؟ غالب بھائی نے ان سے پوچھا تھا سانگ آف سولومن کیا ہے، تو میں نے جا کے پڑھا کہ سانگ آف سولومن کیا چیز ہے، یہ کہتا کیا ہے، یہ کیوں لوگ بول رہے ہیں. تو سولومن یا سلیمان جو تھے، یہ اسلام میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ نبی ہیں، اور ایک بادشاہ بھی ہیں، اور ان کے پاس طاقت تھی جنوں کے اوپر اور جانوروں کے اوپر. جانوروں سے بھی باتیں کرتے تھے وہ. ایک ہے سورۃ النمل جو ہے، جو چونٹی کی صورت ہے، اس میں یہ پورا بتایا ہوا ہے قصہ کہ یہ جا رہے ہیں جنوں کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ، اور اس کو کچلنے والے یہ چونٹیاں باتیں کر رہی ہیں، اور چونٹیوں کی باتیں حضرت سلیمان کو سمجھ آ رہی ہیں. یہ قرآن میں. لیکن فار جوز اینڈ کرسچنس جو ہیں، وہ ان کو خالی ایک بادشاہ مانتے ہیں، اور یہ بک آف کنگز میں بھی آتا ہے. اور یہ سلیمان جو ہیں وہ داؤد کے بیٹے ہیں، اور ایک بادشاہ ہیں جو جن کے لیڈرشپ کے اندر جو اسرائیل جو تھا اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. اس کو پھر اس کو بلیم بھی کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی ٹھیک طرح حکومت نہیں کی تھی، اور انہوں نے کچھ مسٹیکس کی تھی. ان کی بیویاں تھیں جو کچھ بت پرست تھی، ان کی پتہ نہیں کئی سینکڑوں بیویاں تھیں، سنا ہے رسول اللہ سے بھی زیادہ. اور وہ کوئی میرے غلط خیال ہے راستے، 1000 بیویاں تھی، میرے خیال ہے سولومن کی، مجھے اب یاد نہیں ہے. یہ رسول اللہ کو بھی انہوں نے مات کر دیا. اور ان کی کچھ جو بیویاں تھیں وہ سنا ہے وہ بت پرست تھیں، انہوں نے اپنے ٹیمپل بنائے ہوئے تھے. تو کئی یہودی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسی وجہ سے ان کو ان پہ بیڈ 700 لک آیا. بیویاں تھی جی، 300 لونیاں اور 700 بیویاں تھی. ٹھہرے میں اس کو تھوڑا سا ایڈریس کر جواب، دوں. اور بائبل کے مطابق آخر پہ سلیمان کافر ہو گیا تھا، وہ بتوں کی ہاں، پوجا کرنے لگ گیا تھا. وہ اپنی بیویوں نے انہیں بہکایا، جیسے ہاں بیویاں ہمیشہ بہکاتی ہیں. ان کے ریلیجس بکس میں بیویوں کا سب فالٹ ہوتا ہے، اور وہ اسی وجہ سے وہ غلط راستے پہ چلے گئے تھے، اور اسرائیل جو تھا وہ ٹوٹ گیا تھا. تو ہمارے جو اسلام میں جو یہ قصہ آتا ہے کہ جنوں کو کنٹرول کرتے تھے، اور ان کے پاس ایک انگوٹھی تھی، اور جانوروں سے بات کر رہے ہیں، جیسے پرانے زمانے میں یہ ڈاکٹر ڈو لٹل ہوتا تھا، جانوروں سے بات کر رہے ہیں. یہ طاقت ان میں یہ کہانیاں کہاں سے آتی ہیں؟ تو ایسی کوئی کتابیں ہیں پرانے زمانے کی، کوئی بہت سال بعد، جب ہیبرو بائبل کے بعد، جو ایک ان میں سے ہے ٹیسٹمنٹ آف سولومن، اس میں کچھ ڈیمنز وغیرہ کی بات ہوتی ہے. اور ہو سکتا ہے یہ کہانیاں اس زمانے میں پاپولر ہوں 7th سینچری میں، جب رسول اللہ کو اس سے ان کو فیملیئر ہو گئے ہوں، اور انہوں نے انکارپوریٹ کر لی اسلام کے نیریٹو میں. تو یہ ہے سولومن. تو سانگ آف سولومن 5:16 کیا چیز ہے، یہ میں نے جا کے پڑھا. سانگ آف سولومن، آپ نے یہ سوال پوچھا تھا ان سے اور وہ جواب نہیں دے سکے، لیکن سانگ آف سولومن ایک ایروٹک پوئم ہے. اور
हिब्रू बाइबल में है, और सो ओल्ड टेस्टामेंट, क्रिश्चियन बाइबल की भी ओल्ड टेस्टामेंट में है, और इसमें एक मर्द और एक औरत एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं. कई वर्सेस में है उसमें जो है वो मर्द बोल रहा है, और कई वर्सेस जो है उसमें औरत बोल रही है, और एक दूसरे को अपने एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको बहुत एक यानी दूसरे कि को. आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये एक ड्यूट सॉन्ग है जो मर्द और बड़ी औरत. गंदी किताब है हाजी भाई, उसमें ऐसे ऐसे नशेबो फराज की फहश किस्म की नक्शा नगारी की गई है कि बस छोड़ ही दें आप. राइट, एग्जैक्टली. तो तो इरोटिक है, इरोटिक है, मतलब इरोटिक नॉवेल है ये. सोचें आपके इरोटिक ये को हम क्या बोलेंगे उर्दू में, बताइए ना जरा, क्योंकि लोगों को जरा समझ आ उसमें जाएगी. मैं फहश उसमें बातें फहश हैं. निगारी, मैं कह रहा हूँ ना, फहश निगारी की गई है, मतलब वो गंदी कहानियों वाला हिसाब है उसका, गंदी पोएट्री है सारी. आप तो ना गए ऐसी बातों को आप तो ना गंदा कहें, ये बड़ी जबरदस्त खूबसूरत बात है. तो इसमें ये एक दूसरे की मैं तो ये इस बात पे फोकस करना चाह रहा हूँ कि हजरत मोहम्मद का जिक्र किसी अच्छी आयतों में नहीं आया. हाँ जी. ये भी बड़ी अच्छी बात है कि ये कहते हैं कि ये रसूलुल्लाह का प्रिडिक्शन हो रही है, पेशन गोई हो रही है. ये तो एक इरोटिक पोएम है, उसमें एक दूसरे के जिस्मानी तौर पे एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं और एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं. और बिल्कुल एक जगह जो 516 में जो औरत जो है वो कह रही है कि मेरा जो है लवर बहुत खूबसूरत है. और ये देखें इसकी थोड़ी सी आयात मैंने आपको, अब मैं कॉन्टेक्स्ट देखने की जरूरत है कि ये मोहम्मद का नाम आया है और उसकी कॉन्टेक्स्ट क्या है. तो असल में एक लफ्ज जो है इधर मैंने रेड में दिखाया हुआ आपको, पसंदीदा, उसको हिब्रू में मोहम्मद से मिलता जुलती उसकी साउंड है. तो उसकी कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो आप ये देखें आयात महमद जो 512 से लेके 516 तक कह रहे हैं, उसकी आंखें नदियों के किनारे कबूतरों की मानिंद हैं जो दूध में नहलाए और कसरत के पानी के पास बैठे हैं. उनके गाल बलसान की कियारी के मानिंद, उनके होंठ बलसान भी एक दरख्त होता है ना, बलसान एक पौधा होता है. अच्छा, खुशबूदार तो उनकी बड़ी और सुर्ख रंग का. हाँ. बड़ी खूबसूरती की बात हो रही है, उनकी मिठास हाँ. की बात हो रही है. उनके होंठ मुर से टपकते सोसन के फूलों जैसे हैं. कोई यानी जिससे मर निकलता है ना, उस फूल को सोसन का फूल उसको कहते हैं. तो वो उस मतलब इसके अंदर बड़ी अजीबोगरीब बातें हैं सारी की सारी. ये तो बिब्लिकल इरोटिका है सारा. हाँ, इरोटिक उस जमाने में ये उनको पसंद आती थी. इरोटिक नो ये है, पोएम है. उसके बाजू सोने की सिलाखें हैं जिनमें फुकराज जड़े हुए हैं. उनका जिस्म हाथी दांत का शहकार है जिसमें संगे लाजूर्द के पत्थर लगे हैं. लाजवर्द के पत्थर. लाजवर्द वो क्या होता है? मुझे अब ये पता नहीं है, मगर ये अच्छा. वर्ड तो मैंने डेफिनेटली पढ़ा हुआ है ना. हाँ. उनकी राने मरमर के टांगे. हाँ, उनकी टांगे. ये देखिए क्या, उनकी सेक्सी टांगे, उसका पता नहीं क्या मतलब है कि बहुत स्ट्रांग है, मरमर की तरह, जो खालिस सोने के पायों पर लगे हैं. कि देखिए उनके सितून लग रहे हैं उनके मरमर के. उसका हुलिया लबनान और देवदार के दरख्तों जैसा उम्दा है. तो लबनान और देवदार के दरख्तों ये उनकी तारीफ हो रही है. उसका मुंह मिठास ही है. उनका मुंह जो है ना मिठास है, तो उसकी किसिंग की शायद उनको ख्याल आ रहा है जो औरत बात कर रही है. गर्ज वो हर लिहाज से पसंदीदा है. ए यरूशलेम की बेटियों, ये है मेरा महबूब, मेरा दोस्त. ये अच्छा, वैसे मैं आपको बेकिदर बात बता दूं, सॉरी आपको मोमो कट ऑफ कर रहा हूं. No problem. इसमें इन आयतों में हजरत मोहम्मद का जिक्र बिल्कुल भी नहीं हो रहा. अब ये पूछे कैसे? अगर ये एक्सप्लेनेशन हजरत मोहम्मद की है ना सारी, तो ये आयशा और हफ्सा को ऐसे ही हजरत मोहम्मद पे हर वक्त एतराजात रहते थे. खुद सोचे आप. जो हालत में आप बता रही हैं, जिस इस नजर में ये हजरत मोहम्मद की तो नहीं हो सकती. ये अपना मोहम्मद को हांडी की जरूरत कभी नहीं पड़ती. हाँ, ये बात बिल्कुल सही है. जनती हांडी की जरूरत ना पड़ती. यहाँ पे मैं ये बात बताता जाऊँ कि हिब्रू के अंदर जो लफ्ज यूज किया गया है वो किया गया है मोहम्मदीन. हाँ, ये दिखाती हूँ मैं आपको. ये देखें, ये हिब्रू के एक एक लफ्ज, ये
اینالائز کیا ہوا ہے کہ اس آیت کا یہ انگریزی میں ہے، لیکن آپ کو ادھر محمدین جو ہے اس کا مطلب ہے محمدین، وہ بھی دین نہیں، محمدین. محمدیم، اور ہاں، محمدیم جو ہے وہ لولی ہے، یا اس کو اردو میں لکھا ہوا تھا پسندیدہ، کہ اور یہ ہیبرو اور بائبل میں پتہ نہیں کتنی بار یوز ہوا ہوگا. اور دیکھیں یہ بھی ملتا جلتا ہے، ممتکیم جو ہے موسٹ سویٹ، آئی ہوں. تھنک ایم جو ہوتا ہے آخر میں شاید وہ اس کو موسٹ عربی میں جیسے انڈیکیٹ کرتا نون ہے. اینڈ پہ آتا ہے، اور فارسی میں اس میں جو ہے نا وہ میم آتا ہے ہمیشہ ہاں وہ ہیبرو جو میں. جیسے جو لفظ جو ایکسٹریم کو بتاتا ہے آپ کو. اور یہ دیکھیں اگر آپ اس کو دیکھیں، یہ بتا رہے وہ ہر لحاظ سے پسندیدہ ہے، وہ سبجیکٹ جو ہے وہ ہے پسندیدہ، تو ایڈجیکٹو ہے، تو اس کو ڈسکرائب کر رہا ہے اس مرد کو کہ وہ بہت پسندیدہ ہے. اور سو یہ جو ورڈ ہے یہ ناؤن پروناؤن نہیں ہے، یہ محمد کا نام نہیں ہو سکتا کیونکہ محمد کا نام جو ہے وہ پروناؤن ہے. اور سو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے پسندیدہ یا خوبصورت لولی ہے. The word محمدیم is an adjective جس کو صفت بھی کہتے ہیں، صفت، not a اور pronoun. اس بک کی سگنیفیکینس کو سمجھے بغیر اگر کوئی ایسی باتیں کرے تو وہ بہت بڑا بیوقوف ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ڈائلاگ ہے وہ بٹوین گاڈ اور اس کی نیشن بنی اسرائیل کی ہے. تو جو عورت کی زبان میں بولا جاتا ہے وہ خدا کی تعریف کے لیے بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہاں اگر اس کے ٹریڈیشنل کانٹیکسٹ کو سمجھا جائے نا تو یہاں پہ ہم، محمدین جو بن رہا ہے نا وہ خدا ہے خود. ہاں لوگ ٹھیک ہے. اس لیے پڑھتے ہیں ہاں کیونکہ جو جوز جو ہیں وہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ کانورسیشن خدا اور اس کی قوم کے ہاں ساتھ ہو رہی ہے، ہاں یہودیوں کے جی، ساتھ ہو رہی ہے. اور جو کرسچن کیونکہ جو ہیں وہ یہ خدا کی پیاری قوم ہے اور خدا ان کا محبوب ہے، یہ بات اس طرح ہو رہی ہے. بالکل، اور اس لیے وہ پڑھتے ہیں ساری اپنی ہالیڈیز وغیرہ میں. یہ نہیں پڑھنا وہ ایروٹیکا نہیں پڑھ رہے، وہ پڑھتے ہیں کیونکہ یہ اس کو تصور کرتے ہیں کہ یہ خدا اور اس کی قوم جو ہے چوزن پیپل، اس کے بٹوین کانورسیشن ہو رہی ہے. اور جو کرسچنز جو ہیں میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کہ وہ کرائسٹ اور جو اس کی بلیورز ہیں اس کے بٹوین کانورسیشن ہو رہی ہے. لیکن محمدین جو محمد کا نام جس میں سے ڈھونڈ کے ایک ملتا جلتا لفظ انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے، یہ تو بالکل ہی فضول بات ہوئی. بیکاز یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے الفاظ ہوں جن کی ساؤنڈ جو ہے ان کی آواز کچھ ملتی جلتی ہو، لیکن اس کا مطلب بالکل ہی مختلف ہو. اور words can sound similar but have completely different meanings in different languages. Even جو related language ہے، میں آپ کو تھوڑا سا examples دیتی ہوں. اس میں ہیبرو میں لہم جو ہے وہ بریڈ ہوتا ہے، لہم عربک میں میٹ ہوتا ہے، مدینہ کنٹری ہوتا ہے، مدینہ سٹی ہوتا ہے عربک میں. حیا جو ہے اینیمل کو کہتے ہیں، اور حیا لائف عربک میں لائف کو کہتے ہیں. اور اردو اور فارسی جو ریلیٹڈ لینگویجز ان میں کافی لفظ لون ورڈز ہیں، پھر بھی ان کے مطلب جو ہے بالکل بدل گئے. تمیز کلینلینس کو کہتے ہیں فارسی میں، اور مینرز کو کہتے ہیں اردو میں. گزارش کا بھی مطلب ڈفرینٹ ہے. شادی کا مطلب بالکل مختلف ہے، شادی میرج کو کہتے ہیں اردو میں، اور شادی ہیپینس کو کہتے ہیں. اور عربک میں بھی دیکھیں اورا جو ہے وہ پرائیویٹ پارٹس کو کہتے ہیں، اور عورت اس کا مطلب اردو میں بالکل مختلف ہے. اور اسی طرح آپ اسوم نہیں کر سکتے جسٹ بیکاز سم تھنگ ساؤنڈس دا سیم کہ اس کا مطلب کیا ہے. آپ کو کچھ پڑھنا پڑے گا، تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ عیسائی اور یہودی ہیں وہ کیا اس کو کس طرح اس رومانٹک یا ایروٹک پوئم کو کس طرح لیتے ہیں اور کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو آپ کی جو انٹرپریٹیشن یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. تو دس برنگز اس ٹو کہ کنفرمیشن بائس کیا ہوتا ہے. یہ لوگ کیوں ایسا سمجھتے ہیں جو ایک دم مان جاتے ہیں مسلمان اور دوسروں کو ایسے یہ بتانے لگتے ہیں کہ کنفرمیشن بائس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے ہی آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں آپ کیا بلیو کر رہے ہیں، اور آپ جو ڈیٹا دیکھتے ہیں آپ اس کو آپ وہی نظر آتا ہے آپ کو پیٹرن جو آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو ادھر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو مسلمان ہمیں آ کے یہ بتاتے ہیں ایز اے پروف، ان کو بس جو وہ ڈھونڈ رہے ہیں وہی نظر آ رہا ہے. اور یہ سمجھا جاتا ہے، غالب بھائی نے بھی بتایا ہوا ہے کہ جو ہمارا جو یہ ایوولوشنری کوگنیٹو انجن جو ہے، یہ ہمیں دو قسم کے ایررز اس میں ہوتے ہیں.
جو ہم چیزوں کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں یا ہم کاز اینڈ افیکٹ کا ریلیشن شپ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جب ہمیں نظر آتی کوئی چیز. تو ایک ہوتا ہے فالس پازیٹیو کہ آپ کو ایک خطرہ نظر آتا ہے جہاں خطرہ ایکچولی نہیں ہے, اور فالس نیگیٹو ہوتا ہے کہ آپ کو خطرہ نظر ہی نہیں آتا اور خطرہ ہے ادھر. تو اگر دیکھیں یہ ٹائیگر ہے, اگر آپ کو پیٹرن نظر آ جائے گا ٹائیگر کا تو یہ اچھی چیز ہوگی. اس لیے ہمارا جو ایوولوشنری اڈیپٹیشن ہے یہ ہم زیادہ اس کو کیچ کرتے ہیں, فالس پازیٹیو کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور فالس نیگیٹیوز کو کم اہمیت دیتے ہیں. تو اس لیے ہم کافی چیزیں ہمیں پیٹرنز نظر آنے لگتے ہیں جو پیٹرنز اصل میں حقیقت کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. تو اس لیے our brains have evolved to minimize false negatives because it gives us an evolutionary advantage. Because اگر آپ کو ٹائیگر کو نہیں دیکھیں گے, جیسے انہوں نے غالب بھائی نے کئی دفعہ اگزامپل دیا ہے کہ ایک ریچھ آ کے آپ کو کھا جائے گا, اسی طرح اگر آپ ڈینجر کو نہیں دیکھیں گے تو آپ کو سروائیول کا آپ کا چانس کم ہے. اس لیے ایوولوشنریلی ہم جو ہمارے اینسسٹر سروائیو کیے تھے ان کو یہ ٹینڈنسی تھی کہ وہ زیادہ تھریٹ دیکھتے تھے جہاں چیز پیٹرن دیکھتے تھے جہاں پیٹرن نہیں تھا. اس لیے ہم یہ اس قسم کی ریلیجن اور سپرسٹیشنز میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ ایک پیپر ہے جس میں یہ ڈسکس کیا ہوا ہے کہ کیسے ہوتا ہے. لیکن اس زمانے میں جب ہم آ گئے ہیں, پروگرس آف سائنس ڈپینڈس آن ریڈیوسنگ بوتھ ٹائپس آف ایرر. ہم اب چیز جو ہے ایکوریٹلی انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس کو جسٹ بیکاز ہمارے پاس ایک بائس ہے, کنفرمیشن بائس ہے کہ ہم رسول اللہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں, یا کوئی ہم نیومیریکل پیٹرنز دیکھنا چاہتے ہیں قرآن میں ہمیں مل رہے ہیں کہ نمبر 19, ایک اور بھی بہت سے کالرز آتے ہیں ان کو میتھمیٹیکل پروفز دینے, جو ڈھونڈ رہے ہیں وہی مل رہا ہے ان کو. ایسی فضول چیزیں جو ہیں یہ اس وجہ سے آتی ہیں اور ہمیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے تاکہ ہماری بات جو ہے وہ ایکوریٹلی ریالٹی کو ریپرزینٹ کرے اور ایسی ہم اپنے کنفرمیشن بائس میں نہ پھنس جائیں. اور بس یہ تھی کہ ذاکر نائک ایسی پروفس دیتا ہے کیونکہ لوگوں کو یہ پسند آتا ہے, لوگوں کو یہ دیکھ کے اچھا لگتا ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے یہ سچا ہے. یہ ایسی چیزیں سے فول ہو جاتے ہیں کیونکہ کنفرمیشن بائس ہوتا ہے. اور یہ کہ کیا کہتے ہیں اس کو, کوئی دوسرا کنفرم کر رہا ہے ان باتوں. ہاں, اور اسپیشلی اگر اور ان کی اگر چمڑی سفید ہے تو بہت ان کو خوشی ہوتی ہے کہ اسلام اگر میں مطلب کہ جب آپ رسول کی ہم وہ پڑھتے ہیں, سوانح عمری پڑھتے ہیں, تو اس میں جو بندے گواہی دیتے ہیں وہ باہر کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مطلب کہ وہ رستے میں سے جا رہا تھا, اس کو کوئی راہب مل گیا, اس نے دیکھا کہ یہ تو رسول لگ رہا ہے, اس کی گواہی دے دی کہ یہ رسول ہے. آپ جو پورا پیٹرن پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر, اپنا برکہ بن نوفل سے شروع کر سکتے ہیں آپ کہ اس کی گواہی کون دے رہا ہے کہ یہ واقعی میں وہ ہے, یہ واقعی میں وہ ہے. تو یہ ایک پیٹرن ہے اپنے آپ کو لیجٹمائز کرنے کے لیے کہ آپ پرانی کتابوں کو پکڑیں اور کہہ دیں کہ نہیں جی اس کے اندر یہ لفظ آ گیا ہے تو اس کو جو مرضی مروڑ تروڑ کے آپ یہ محمد سے اپنا محمدین سے آپ اس کو محمدین سے آپ اس کو محمد بنا دیں, احمد بنا دیں. ہاں جی, تو یہ سارا مطلب کہ کیا کہتے ہیں پورا اس کے پیچھے پورا اور کانٹیکسٹ بھی ہے. یہ کافی لمبا ہو سکتا ہے, اس سے کیا کہتے ہیں اگر اس کے اوپر ہم وہ جائیں نا بحث کرنے جائیں, جس طرح مسلمان اس کو لے کے بیان کرتے ہیں, قرآن کی کچھ آیات کا وہ حوالہ بھی دیتے ہیں, لیکن وہ بات بڑی دوسری طرف چلے جائے گی. بٹ وہ I mean let's come to the conclusion. ہاں جی, سو یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ ہم مسلمان جو بیک گراؤنڈ کے ہیں اکثر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ان کی کتابیں تو بدلتی ہیں, اس لیے وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتے اور بائبل کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگاتے, کہ لیکن اسی کو پروو بھی کرنے کے لیے یوز کریں گے کہ ہمارا اس میں ایویڈنس ڈھونڈیں گے تاکہ اپنے آپ کو کنفرم کرنے کے لیے, لیکن لیجٹمائز پڑھتے کر بھی نہیں. سکیں. ہاں جی, لیجٹمائز کرنے کے لیے ڈھونڈتے ہیں لیکن پھر پڑھتے کبھی نہیں. زیادہ تر مسلمان جو میں نے دیکھے انہوں نے کبھی پھر ہاتھ نہیں لگایا اسی بائبل کو. 1 منٹ بعد اسی بائبل کو کہتے ہیں کہ یہ تو بدل گئی تھی, یہ تو تقسیم ہو گئی تھی, یہ اس طرح ہو گیا تھا, وہ اس طرح ہو گیا تھا. رائٹ. So obviously the name Muhammad does not appear in the Hebrew Bible. اس کا کوئی آپ نے ملتا جلتا لفظ پکڑ لیا ہے جس کا کچھ اور ہی مطلب ہے, اور ایک ایڈجیکٹو ہے, پروناؤن نہیں ہے. اور آپ کانٹیکسٹ میں دیکھیں اس کی ساری کہ وہ کس قسم کی پوئم ہے, کیا کہہ رہی ہے.
اور اگر آپ پوری پوئم پڑھیں گے تو آپ کو کبھی لگے گا نہیں کہ یہ آنے والے نبی کا بتا رہا ہے آپ کو. Confirmation bias is the wrong way to examine reality because it leads to a lot of incorrect conclusions. آپ کو اب ہمیں زیادہ ایکوریٹ ہونے کی ضرورت ہے. ہم یہ سروائیول کے لیے نہیں اسٹرگل کر رہے, سروائیول آف دا فٹسٹ کے. ہم اب ٹیکنالوجیکل سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں ہمیں اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اگر ہم سروائیو کرنا چاہتے ہیں اور تھرائیو کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی میں کہ ہم ایکوریٹلی ریالٹی کو انڈرسٹینڈ کریں. اور یہ ہائی فالس پازیٹیو ریٹ ہم نہیں افورڈ کر سکتے. تو اس لیے ہمیں یہ پیچھے اس قسم کی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی کہ جو ہم کنفرمیشن بائس سے آ رہی ہیں, اور ہمیں ایسی دلائل دینی ہوں گی جو دوسرے لوگ بھی ایکسیپٹ کر سکیں, جو ہر ایک ریپروڈیوس کر سکے سائنٹیفک میتھڈ سے. So that was my presentation. Beautiful, very beautiful. Thank you. میرا خیال سبسٹینشیل نیگرا صاحب آ گئے ہیں, وہ I بھی hope it's a real substantial Negra. جی جی, ہیلو ایوری ون. Hello. جی, جی, ابھی ہمارے ٹرول آ رہے تھے ہاں بار جی بار. سر, کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ بس ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں کیسے ہیں سب؟ مومو آپ کیسی ہیں؟ حاجی بھائی بالکل غالب ٹھیک, thank you. اور ساتھ میں اپنا آج تو ڈاکٹر اسٹرینج بھی آئی ہوئی ہیں پاکستان سے نا. جی جی, ہیلو ڈاکٹر اسٹرینج. Welcome. اچھا, بڑی آپ کی کمپریہنسو ایز آلویز پریزنٹیشن تھی, اور کیا کہتے ہیں اس کو آئی تھنک اچھا ہے کہ تھوڑا وقت لگایا ہے جا کے. میں غالب کو یہی کہہ رہا تھا کہ یہ ایک اشتہا انگیز لٹریچر ہے دراصل, جو وہ حاجی بھائی پوچھ رہے تھے نا, تو اس اشتہا انگیز ایک نظم میں لٹریچر کے اندر یہ تلاش کر رہے ہیں نشانیاں. تو یہ تو ویسے ملنا محمد کو وہیں چاہیے تھا. ایروٹیکا میں. بالکل بالکل بالکل. یا اگر جس طرح ہندی میں ہمارے جو ہندی میں بولتے ہیں اس کو اشلیل ساہتیہ بولتے ہیں اس کو, یعنی اشتہا انگیز لٹریچر کو. تو یہ تو ایک تو پہلی بات دیکھیں کہ جی آپ کو کیسی سورسز پہ جانا پڑ رہا ہے اپنی وہ ونڈیکیٹ کرنے کے لیے, اور جس طرح حاجی بھائی کہہ رہے تھے لیجیٹیمائز کرنے کے لیے. اور آپ نے بڑا اچھا اس کو اینالائز کیا کہ وہ بالکل بھی وہ چیز نہیں اپیئر کر رہی اس میں. میرا اس میں پوائنٹ تھوڑا سا 2 سینٹس یہ ہے, وہ یہ ہے کہ لیٹ سپوز ان کو پوری ہم دیتے ہیں, گرانٹ کرتے ہیں وہ اسپیس. لیٹ سپوز کہ کسی اینشنٹ لٹریچر میں لفظ بلفظ بات لکھی ہوئی ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ جی لفظ بلفظ بعد میں آنے والے واقعات ہو بہو ویسے ہوئے, اور کسی کیریکٹر کا مینشن کیا گیا ہے, اور پھر وہ اس کو پریڈکشن کے طور پر لے کر آنے والے وقت کے جو واقعات ہیں ان کے پیچھے کسی سچائی کی دلیل کے طور پہ اس کو استعمال کریں. وائی از دیٹ اے فیلسی؟ اگر یہ لفظ بلفظ بھی ہوتا, وائی از دیٹ اے فیلسی؟ اس پہ ہمیں بیسیکلی 2 منٹ لگانے چاہیے, بالکل بات کلیئر ہو جائے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی پرانے لٹریچر میں, اولڈ لٹریچر میں کوئی کہانی لکھی ہوئی ہے, اور اگر وہ پبلک ہے, ٹھیک ہے, سب نے اس کو دیکھ لیا ہے, تو آنے والے وقتوں میں بہت سارے لوگ چونکہ اس کو دیکھ چکے ہیں, اس میں اگر وہ کسی کیریکٹر سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, تو یہ ٹیکنیکلی ایک اوور ٹائم سیلف فلفلنگ پروفیسی ہے. اوور ٹائم سیلف فلفلنگ پروفیسی عام طور پہ یہ ہوتی ہے کہ جی میں کہہ دوں کہ جی کل آپ جو ہیں وہ چکن کڑھائی کھائیں گے, میں پریڈکشن کرتا ہوں, اور میں کل آپ کو لینے کے لیے آ جاؤں حاجی بھائی کو, غالب کو, کہ چلے میں آپ کو چکن کڑھائی کھلاتا ہوں, ٹھیک ہے, دس از میری پریڈکشن ٹھیک ہو گئی, ٹھیک ہے. دس از ٹیکنیکلی, میں نے آسان الفاظ میں, دس از سیلف فلفلنگ پروفیسی. لیکن سیلف فلفلنگ پروفیسی ضروری نہیں ہے کہ جو پریڈکٹ کر رہا ہے وہی اس کو عملی جامہ بھی پہنچائے. وہ 2000 سال پہلے, 500 سال پہلے پریڈکشن ہو سکتی ہے, اور کوئی اور اس کو پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس پہ عمل کر کے, تو وہ بھی ایک یعنی اس کو کہہ لیں سروگیٹ سیلف فلفلنگ پروفیسی, کہ پروفیسی آپ نے کی, فلفل کسی اور نے کی, لیکن پڑھنے کے بعد کی. اگر اس تک یہ بات پہنچ چکی ہے, جس نے فلفل کی یہ پروفیسی, وہیں پر یہ پروفیسی کہلانے کے لائق نہیں رہتی, کیونکہ اس نے پڑھ لیا نا, تو پھر اس کے پڑھنے کے بعد وہ اس پر عمل کر سکتا ہے. یا تو ایسا ہو, تو لہٰذا اگر تو وہ پبلک ہو گئی ہے, اگر وہ پبلکلی اویلیبل ہے وہ پروفیسی, تو وہ کبھی پروفیسی ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ لوگ اس کو پڑھ کے عمل کر سکتے ہیں. بالکل.
अगर वो प्रोफेसी के लिए उसे क्वालिफाई करना है तो ऐसा दूसरी पॉसिबिलिटी देखें. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जी किसी ने ये बात लिखी, प्रेडिक्शन अपनी जो प्रोफेसी उसने करनी थी वो लिखी और कहीं जंगल में किसी दरख्त के नीचे दबा दी. ठीक है, फिर हजारों साल गुजर गए, 1500 साल, 2000 साल गुजर गए, वाकयात हुए और किसी ने अचानक वो डिस्कवर की कि यह दरख्त के नीचे से 2000 साल पुरानी प्रोफेसी निकली और ऐसा वाकया ऑलरेडी हो चुका है. यानी जिसके थ्रू वो प्रोफेसी फुलफिल हुई है उस तक ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची थी कि ये प्रोफेसी हुई है. ठीक है, अच्छा उस सूरत में आपको शायद लगेगा शायद इट कैन क्वालिफाई एज अ प्रोफेसी. ठीक है, मगर उस सूरत में भी नहीं करती. मजे की बात ये है वो इस वजह से नहीं करती क्योंकि अगर वो उस वक्त पब्लिकली डिक्लेयर नहीं हुई, वो छुपी हुई थी, तो कोई भी आदमी आज की तारीख में जंगल में से कोई कागज निकाल सकता है जाके कि देखो 2000 साल पहले ये हुआ था. ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई जो रिपोर्टेडली या परपोर्टेडली जिसको प्रोफेसी कहा जा रहा है वो उसको पब्लिक करे, उस सूरत में भी वो नहीं बन सकती प्रेडिक्शन और किसी लेटर सच्चाई की दलील. अगर वो छुपा के रखे उस सूरत में भी नहीं कर सकती. ईदर वे इट्स अ बैड आर्ग्यूमेंट एंड अ फेलेशियस आर्ग्यूमेंट. ये कहानी है. सब्सटेंशियली अगर वो जो जंगल में जो प्रोफेसी ढूंढ के लाता है और उसको किसी तरीके से उसकी डेट ये कार्बन डेटिंग की जाए और वो पुरानी है वाकई, तो फिर भी वो नहीं बनता. बिल्कुल सही बात है. मैं इस तरफ आने लगा था कि जी आपको इन एनी केस उसकी फिर एज की वो कॉन्फर्मेशन की ये वाकई उस वक्त की है तो उसकी एज की कॉन्फर्मेशन अगर अच्छे लेवल पर हो सकती है तो फिर हो सकता है. अच्छा, लेकिन इन प्रिंसिपल जाहिर बात है कि अगर कोई बंदा ऐसे ही उठा दे और वो उसकी यानी आपको ये पता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की, कुछ चीजों की इवन रेडियोमेट्रिक डेटिंग के पर्सपेक्टिव से स्पूफिंग की जा सकती है. यानी कि स्पूफिंग ऐसे की जा सकती है उस मटेरियल की कि जी अगर इस पे रेडियोमेट्रिक डेटिंग लगे तो ये हजारों साल पुरानी निकले. इट्स अ डिफिकल्ट इशू. यानी कि अगर कोई बंदा यानी कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग की डीप फेकिंग करना शुरू कर दे तो हम उसका क्या करें. तो उसमें कार्बन 14 ये निकाल रहे हैं और समथिंग लाइक इनवर्स प्रॉब्लम. अगर हाँ. यानी कि वो उसको रिवर्स इंजीनियर करे कि इफ इस पर रेडियोमेट्रिक डेटिंग लगे तो वो आपका तो कार्बन 12 ज्यादा एनहांस करके डाल देंगे तो, हाँ. दो आइसोटोप्स को अगर सिंथेटिकली उनकी क्वांटिटीज की डिस्ट्रीब्यूशन को मैं अगर कर दूं, लेकिन जाहिर बात है कि आई एम बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट ओवर हियर. हाँ, अगर किसी हद तक किसी अननोन जगह से कोई डॉक्यूमेंट मिला है जिसको अच्छे तरीके से डेट किया जा सकता है तो फिर देन इन दैट केस ऑफ कोर्स देयर इज अ केस. हाँ, ये भी हो सकता है कि वो जो कागज है या पार्चमेंट है वो पुरानी है और हाँ, लिखा हुआ बिल्कुल. जो है उस पे वो नया है, ये भी तो हो सकता है. बिल्कुल 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 बिल्कुल. लेकिन इन इट्स करंट फॉर्म जब वो पब्लिक था, सारे पढ़ रहे थे, उस सूरत में तो इन एनी केस डिस्क्वालीफाई कर जाता. राइट. और अच्छा. इसकी मिसाल सबसे आप बहुत बड़ी ये भी देख सकते हैं कि प्रोफेसी जो ऑलरेडी आपको पता है उसको फुलफिल करने के लिए लोग बहुत कुछ करते भी हैं, जैसा कि अभी हमारे सामने इजराइल में हो रहा है. ठीक है ना, वो मतलब कि एक किसी ने ये प्रोडिक्शन की हुई है बैक देन. हाँ जी, और वो उस प्रोडिक्शन को सच अप करने के लिए कई अब इक़दाम किए जा रहे हैं कि इसको हमने सच ही करना है. इजराइल बनाया इसलिए था ना कि उन्होंने दैट वाज प्रेडिक्टेड कि हम वापस जाएंगे, टेंपल फिर से बनाया जाएगा. ये सब वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो गई है. और एक और हमें मिसाल देते हैं कि रसूलुल्लाह ने कहा था कि रूम पे उनकी फतह हो जाएगी मुसलमानों की, और वो फतह हो गई. एग्जैक्टली. ये तो इवन गामदी साहब भी दे देते हैं, वो भी इसको सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की सिंपल फैलेसी को नहीं पकड़ पा रहे अनफॉर्चुनेटली. आई एम श्योर वो इनकरेज्ड हो गए थे रसूलुल्लाह के अल्फाज से और यू नो दे वर मोटिवेटेड, तो वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो गई. और जी जी, बल्कि अगर देखा जाए तो इस्लाम जो है, ये अगर आप इसको गौर से, अब हम आगे चलेंगे मोहम्मद की तलाश में, अभी 15 दिन के बाद हम शुरू करेंगे, तो हम देखेंगे कि जो अपना जो रसूल था वो अपोकलिप्टो मतलब के टाइप ऑफ पर्सन था, जो क्या कहते हैं उसको,
کہ جس طرح جیسس تھے وہ آ کے ان کو ڈرانے کا جو مقصد تھا کہ قیامت بسانے لگی ہے، قیامت بسانے لگی ہے، قیامت نہیں آئی. اپوکلپٹک فگر تھے. ہاں جی، یہ جتنے بھی نبی گزرے ہیں یا رسول گزرے ہیں، یہ سارے یہ وہی فگر تھے جو آ کے صرف آپ کو یہ ڈرا رہے تھے کہ قیامت آنے لگی ہے، قیامت میں یہ ہوگا، یہ ہونے لگا ہے آپ کے ساتھ، عذاب آنے لگا ہے آپ کے ساتھ. اور بات یہ ہے کہ ایسی کتابیں ہسٹری میں لکھی گئی ہیں نا، جیسے بک آف ڈینیل جو ہے، ڈینیل جو تھا وہ اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 6 سینچری بی سی کی بات ہے، مگر بک آف ڈینیل جو ہے وہ تو اصل میں جیزس کے ٹائم سے 50 سال پہلے بھی شاید لکھی گئی ہو. ٹھیک ہے، بک آف ڈینیل کرسچنز نے بعد میں اور جو یہودیوں نے بعد میں اپنی بائبلز میں شامل کی، اور وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہاں جی بک آف ڈینیل واقعی ڈینیل نے لکھی ہوگی، حالانکہ ڈینیل کا بک آف ڈینیل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پرابلم یہ ہے کہ نہ صرف سیلف فلفلنگ پروفیسیز بنائی جاتی تھی بلکہ ٹوٹلی فیک کیا جاتا تھا. یعنی بک آف ڈینیل اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر پریڈکشن یہ ہے کہ جی الیگزینڈر جو ہے، الیگزینڈر دا گریٹ سے ریلیٹڈ اس کی پریڈکشنز ہیں، مگر ایشو یہ ہے کہ وہ کتاب لکھی بعد میں گئی ہے، وہ تو الیگزینڈر کے بھی بعد لکھی گئی ہے، تو کوئی کیسے کہے کہ ایسے ہوگا تو ویسے ہوگا. اور ایون کہ جو بک آف ریولیشن ہے بائبل کی، وہ نیرو کے ٹائم پہ یا نیرو کے ٹائم کے بعد لکھی گئی ہے، اور لوگ کہتے ہیں اس میں نیرو کے بارے میں جو ہے نا پریڈکشنز کی گئی ہیں، نیرو برنر کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو یہ سارا ایسے ہی ڈرامہ چلتا رہتا ہے ہمیشہ سے. یہ پریڈکشنز بعد میں انوینٹ کی جاتی ہیں، جیسے کہ حضرت محمد کی جو پریڈکشن کہی جاتی ہے کہ جی رومی جو ہے قریب کی زمین میں ہار گئے اور جلدی جو ہے فتح پا جائیں گے، وہ جو چیز ہے وہ بھی اصل میں بات کی ہے. ٹھیک ہے، وہ پروفیسی 622 میں ابھی اسلام اپنی آب و تاب میں آیا بھی نہیں تھا، تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ پروفیسی تو 622 میں ہی ہیراکلس نے اس کو مار دیا تھا. ٹھیک ہے، پرابلم یہ ہے کہ سارا یہ پروفیسیز اصل میں بعد میں انوینٹ کی ہوتی ہیں. کوئی کہہ دیتا کسی کو فلاں نے پریڈکٹ دیکھا کیا تھا، پھر لوگ اس کے اوپر اور بلڈ کرتے جاتے ہیں اور بلڈ کرتے جاتے ہیں اور کر دیتے ہیں. تو پروفیسیز ایسے ہی فراڈ ہوتا ہے. فراڈ ہوتا ہے. اگر محمد کی پروفیسیز اتنی مطلب کہ وہ تھیں، کیا کہتے ہیں اس کو، پاورفل تھیں، تو وہ اپنے آپ کو زہر جو دینے والی عورت تھی اس کو کیوں نہیں پریڈکٹ کر پایا؟ اپنی موت کو منہ پہ ڈال دیا، چبا بھی لیا. ایگزیکٹلی، ہاں جی، اور مر بھی گئے اس سے. ہاں جی، دس از امیزنگ. اچھا، پھر آپ جب ان کے پڑھتے ہیں، جب آپ ان کے ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ پہلے رسول جب مکے سے نکلے نا تو وہ گھات لگا کے بیٹھتا تھا. کیا نام ہے اس کا؟ جب بھی قافلے نکلتے تھے، اپنا مکے سے قافلے نکلتے تھے تو مدینہ سے نکل کے ارد گرد کے رستوں کے اوپر گھات لگا لیا کرتے تھے. لیکن وہ ابو سفیان ایسا چلاک آدمی تھا، وہ پہلے رستہ بدل جاتا تھا. ٹھیک ہے، اس کی کئی پریڈکشن غلط ہوئی ہیں کہ یہاں سے گزرنے والے ہیں، یہاں پہ ہم پکڑ لیں گے، لیکن وہ دوسری طرف سے نکل جاتے تھے. ہاں جی، تو آپ مطلب یو کڈ جسٹ امیجن کہ آپ ان کی پریڈکشنز کے اوپر کتنا بلیو کر سکتے ہیں. جو پریڈکشنز ٹھیک ہو گئی وہ یاد رکھتے ہیں اور باقی سارے اگنور کر دیتے ہیں، جو کتنی ساری پریڈکشنز جو نہیں ہے صحیح.